القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا شيخنا ومولانا عبد الخالق ومولانا محمد إلياس متعنا الله بعلومهما. قال: حدثنا شيخ الحديث والتفسير محمد صابر رحمه الله. قال: حدثنا أستاذ المحدثين الشيخ محمد إدريس الكندهلوي. قال: حدثنا إمام العصر أنور شاه الكاشميري. قال: حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي. قال: حدثنا حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي. قال: حدثنا الشيخ شاه عبد الغني. قال: حدثنا شاه محمد إسحاق. قال: حدثنا شاه عبد العزيز. قال: حدثنا إمام الهند شاه ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي رحمهم الله، وبالسند المتصل منه إلى أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. متعنا الله. عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى إمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشفاق قال: حدثنا محمد بن فزين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. تمام حضرات پڑھ لیں، سب حضرات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
معزز علماء کرام اور میرے تمام دیگر طلباء کرام، جامعہ قاسمیہ کا یہ اختتامی سال تعلیم کا، جس میں آج 3 خوش نصیب جنہوں نے اس دارالعلوم میں عمومی تعلیم حاصل کی ہے اور آج اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہوئے انہوں نے حدیث کی سیاہ ستہ کتابیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا، ان کے اساتذہ کرام کا پڑھانا اور ان کے ساتھ معاونت کرنے والے تمام حضرات کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تینوں ہمارے جو عالم بننے والے طالب علم تھے، اب یہ عالم بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے خاندان مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بہت بڑے خوش نصیب ہیں جن کے یہ بچے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دینی تعلیم کی تکمیل کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ یہ آج دینی ادارے سے دینی تعلیم حاصل کر کے انشاءاللہ اس امت مسلمہ میں دینی تعلیم کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اساتذہ کرام پڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، چند مختصر سی باتیں جو مجمع عوام کا بھی ہے، یہ طلباء بھی ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں۔ سب سے پہلی بات، جو کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ، یہ ان مصنف کتاب نام ان کا محمد ابن اسماعیل۔ محمد نام حضرت کا بھی ہے، محمد نام ان کا بھی ہے، اور محمد نے محمد کا کام کیا، اس محمد نے اس محمد کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خاندان مجوسی تھا، ان کے دادا پر دادے اوپر مجوسی خاندان تھا۔ اللہ نے اس خاندان کو اسلام کی توفیق دی، اور اسلام کے حلقے میں آنے کے بعد انہوں نے اسماعیل، ان کے والد بہت بڑے محدث تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے یا ان کے ہم اثر تھے اسماعیل، اور محمد ان کے صاحبزادے۔ اللہ تعالیٰ نے خراسان کے علاقے میں، یہ ایک علمی علاقہ ہے، بہت بڑے بڑے محدثین وہاں پیدا ہوئے۔ ہماری 6 کتابوں کے مصنفین وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک دینی علوم کا بہت بڑا مرکز وہ خراسان کا علاقہ۔ تو محمد ابن اسماعیل اس کتاب کے مصنف کا نام ہے، جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب جمع فرمائی۔ اب دوسری چیز، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے جو امام بخاری نے خود نام رکھا، الجامع مسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا نام ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امور کی بجائے احادیث کا لفظ ذکر کیا۔ اس کتاب کا نام ہے، یہ کتاب جامع ہے، یہ کتاب مسند ہے، یہ کتاب صحیح ہے، یہ کتاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مختصر مجموعہ ہے۔ آپ کے زمانے میں جو چیزیں دین کی پیش آئیں وہ اس کتاب میں موجود ہوں۔
اور جو امور پیش آئے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہو. یہ اس کتاب کا نام ہے. اب پہلی جو چیز ہے جامع، مسند، صحیح اور صحیح کے بعد مختصر، یہ 4 جملے استعمال. جامع کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب تمام دینی مسائل کو جمع کرنے والی. طالب علموں کی اصطلاح کے لیے یہ کہہ دو جس کتاب حدیث میں 8 مضامین ہوتے ہیں وہ کتاب جامع ہوتی ہے. اس میں سیر و آداب، تفسیر و عقائد، فتن و اشرار، احکام و مناقب، یہ 4 چیزیں پہلے شعر میں. جس میں یہ 8 مضامین ہوں گے وہ کتاب جامع ہوگی. گویا خلاصہ یہ ہوا یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے اور یہ پورا دین اس کتاب میں موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے قریباً ائمہ اربعہ 4 ہمارے امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 95 میں پیدا ہوئے، امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل کی پیدائش میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، 150 کے بعد بھی وہ آئے. یہ 4 ائمہ اربعہ امام بخاری سے پہلے گزر چکے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 یا 195، 194 یا 195. 4 ائمہ اربعہ ان کے شاگرد وہ پورا علم حدیث پر تفسیر کا مدون کر چکے تھے. بہت بڑا ذخیرہ علم کا موجود تھا. ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری کے اس مجموعے سے پہلے امام احمد بن حنبل کی مسند، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، امام محمد، امام یوسف کی کتابیں موجود تھیں. امام محمد کی کتابیں بڑی بڑی کتابیں، ان کی ایک کتاب سیر کبیر 80 جلد میں ہے، اور امام محمد نے اونٹ پر لاد کر خلیفہ کے پاس لے گئے، اونٹ پر لاد کر. اتنی بڑی وہ کتاب ہے، وہ علم کا مجموعہ. وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد. امام شافعی کی کتابوں ان 3 جلدوں میں موجود. امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے وہ 30,000 حدیث پر مشتمل ہے، جس میں 10,000 حدیثیں ان کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ انہوں نے زائد کر. 40,000 حدیثوں کا مجموعہ مسند امام احمد. یہ بخاری سے پہلے اس دنیا میں علم موجود تھا. امام بخاری کے لیے بڑا آسان، امام مالک کا موتا امام مالک، امام محمد نے پڑھا، ان کا بھی موتا ہے، موتا امام محمد. ان طلباء نے وہ بھی پڑھا. وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد. ایک بات ذرا آج نشین رکھیں، کچھ لوگ امام صاحب کے بارے میں بخاری پڑھتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کو حدیث کا علم نہیں آتا. یہ باتیں آپ نہ سنیں، ان باتوں کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تکابر مت پیدا کر. امام بخاری بھی مجتہد ہیں، قابل تعظیم ہے، احترام ہے. امت کے اندر بہت بڑا کام امام بخاری نے کیا اور ایک مجموعہ حدیث کا دیا. اور امام ابو حنیفہ نے وہ متقدم ہیں، ان کا مقام بلند ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ پہلے گزرے ہیں. انہوں نے امت کو فقہ دی اور حدیث دی، دونوں چیزیں دی انہوں نے، اس لیے وہ بھی قابل احترام. 4 ائمہ اربعہ وہ قابل احترام ہیں. امام مالک، امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد، امام مالک کے پاس بھی پڑھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس بھی پڑھا. دونوں ان کے استاد ہیں. لیکن امام محمد نے امام صاحب کی فقہ کو اختیار کیا. کہتے ہیں امام محمد کو کسی نے پوچھا کہ آپ امام صاحب کی فقہ کو کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے دونوں استاد ہیں،
لیکن ایک استاد میرے امام مالک ظاہر حدیث کی طرف تو چلے جاتے ہیں، جو مسئلہ حدیث میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور میرے استاد ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے، میرے استاد نعمان جو ہیں وہ حدیث کا مسئلہ بھی بتاتے ہیں، اور حدیث میں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ اپنی غور و فکر سے بھی امت کا حل کر کے مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ تفقع کے ساتھ مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے امام مالک کی فقہ کو اختیار نہیں کیا، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کو اختیار کیا، کہ فقہ امام ابو حنیفہ دقیق ہیں، باریک ہیں، وہ ان مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں جو حدیث میں نہیں آئے، ان مسائل کو بھی بیان کرتے ہیں جو حدیث میں آئے۔ یہ امام محمد کی بات، امام محمد کو اللہ نے بڑا عرصہ عطا کیا تھا، انہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھی، آثار یاد تھے، تابعین کے اقوال یاد تھے، بہت ذہین اللہ نے ان کو بنایا، بڑے خوبصورت انسان تھے۔ وہ امام صاحب کے شاگردوں میں امام بخاری جب تشریف لائے یہ سارا علم مدون تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بات بڑی آسان ہو گئی کہ وہ اپنا مجموعہ جمع کر سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ معزالدین رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری لکھنی اس لیے آسان ہو گئی کہ اس سے پہلے امام مالک کا موطا موجود تھا۔ اگر امام مالک کا موطا نہ ہوتا تو امام بخاری کے لیے اپنی بخاری کا لکھنا بڑا مشکل تھا۔ ان کی روایات کو دیکھ کر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا راستہ بنا، اور راستہ بنا کر انہوں نے ایک ضخیم کتاب امت کو ایک حدیث کا مجموعہ دیا۔ ذرا میں پہلے بات آپ کے سامنے ذرا واضح کر دی، بخاری شریف سے پہلے بھی بہت سی کتاب، اس کتاب کا نام ہے جامع۔ جامع کا معنی یہ ہوا کہ اس کتاب میں پورے مسائل، یہ پوری کتاب 84 کتابوں پر مشتمل ہے، کتاب الایمان سے لے کر کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یہ کل کتابیں 84 بنتی ہیں یا 85 بنتی ہیں۔ ان 85 کتابوں سے پہلے بدل گئی وہ باب ہے، باب و بدل گئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کے بعد 84 کتاب، یہ 84 کتابیں کیا ہو گئی؟ ہر کتاب مستقل مسائل بیان کرتی ہے، ہر کتاب مستقل مسائل بیان کرتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے، حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ امام بخاری اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں، دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پر انہوں نے ذکر فرمایا۔ ایک ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ چونکہ ہمارے استادوں میں، ہمارے استاد مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے براہ راست استاد، انہوں نے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بھی پڑھا، یہ دونوں ان کے استاد ہیں۔ ہمیں اپنے استاد کی بات اور اپنے استاد کے مطابق چلنا ہے، دنیا میں یہی قاعدہ ہوتا ہے، پچھلے شاگرد اپنے اساتذہ کرام کے مطابق چلتے ہیں، ان کے نظریات کے مطابق چلتے ہیں، شاگرد بٹھنڈا لائن نہیں نکالتے، ہم نئی لائن نکالنے والے نہیں ہیں، ہم اس لائن پر جائیں گے جو ہمارے اساتذہ کرام کی لائن، محمد ابن ادریس ہو یا مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب، ان کے استاد حضرت شاہ بلند ہو، ان کے استاد مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ہم لوگ ان کے مطابق اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق چلیں، یہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے۔ اور میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا، ان بچوں سے بھی، آپ اپنے اساتذہ کرام کے نظریات کے مطابق فتویٰ دیں، ان کے نظریات کے مطابق عمل کریں، ان کے نظریات کے مطابق حدیث پڑھائیں، ان کے نظریات کے مطابق حدیث پڑھیں۔ آپ اپنے اساتذہ کرام، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، انہوں نے شاگردوں نے پڑھا اور ان شاگرد ان کے مسلک پر تھے۔ امام مالک کے شاگردوں نے امام مالک سے پڑھا، وہ ان کی فقہ کے مطابق چلے۔ پچھلی امت میں
علماء دیوبند وہ ایک خاص اللہ کے ان پر خاص رحمت فرمائی، اس لیے ہم ان کے نظریات اور ان کے عقائد اور ان کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ دیکھیں اس بچے نے سند پڑھی ہے، اور سند میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا نام بھی آیا، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کا نام بھی آیا۔ تب اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ یہ ہمارے استاد ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے استادوں کے نظریات ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمارے علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اساتذہ اکرام کا احترام، ان کے نظریات کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے پہلے 4 علوم الگ الگ تھے، ایک فن فقہ، ایک فن تفسیر، ایک فن سیر، ایک فن زہد و تقویٰ۔ یہ 4 فن الگ الگ تھے، اور محدثین نے الگ الگ کتابیں لکھی۔ فن فقہ میں الگ کتابیں، جس میں امام صاحب کی کتابیں وہ فن فقہ میں، فن اجتہاد میں، اور دوسری فقہ سیر، فن سیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے واقعات، اس کے لیے الگ کتابیں انہوں نے لکھی۔ اس طرح فن جو تھا زہد کا، تقویٰ، پرہیزگاری، اس کے لیے الگ کتابیں تھیں، ان کے لیے الگ لکھی انہوں نے۔ یہ کتاب فن تفسیر، تفسیر الگ فن تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال یہ کیا کہ 4 فنوں کو اپنی کتاب میں جمع فرما دیا۔ یہ کتاب ان کی جامع ہو گئی۔ اس میں فن فقہ بھی ہے، اس میں فن سیر بھی ہے، اس میں فن تفسیر بھی ہے، اس میں فن زہد و تقویٰ۔ کتاب الرقاق پڑھی ہے نا آپ نے؟ وہ کتاب الرقاق، کتاب الزہد، کتاب السیر جہاد کے واقعات ہیں، کتاب المغازی آپ نے پڑھی، کتاب الجہاد آپ نے پڑھ لی، تفسیر آپ نے پڑھی، فن تفسیر بھی آگے، فن فقہ تو پورے بخاری کے جو باب ہیں وہ امام بخاری کا اجتہاد۔ یہ کمال ہے اس کتاب۔ دوسرا کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب نے قرآن اور سنت دونوں کو جمع کر دیا، کیونکہ ہمارے اسلامی احکام کی بنیاد 4 چیزوں پر تھی: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور مجتہدین کا اجتہاد۔ یہ 4 ماخذ ہیں اس کے اسلامی قانون، 4 ماخذ۔ کتاب الاعتصام آپ نے پڑھی ہے، کتاب الاعتصام والسنہ، اس میں امام بخاری نے یہی بات بتائی کہ اسلامی ماخذ کے لیے 4 چیزیں۔ کتاب الاعتصام میں باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے بعد اجماع امت بھی بیان کیا، ما اجمع علیہ الحرمان، ہے نا؟ قیاس کا بھی بیان کیا، من شبہ اصل معلوم بے اصل مجہول، جس نے مجہول اصل کو معلوم کے ساتھ تشبیہ، اس میں قیاس بیان کیا۔ تو کتاب الاعتصام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ماخذ کی 4 چیزیں بتا دی۔ تو بنیادی چیزیں 2 ہو گئی، ایک قرآن ہو گئی، ایک سنت ہو گئی۔ تو اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے، دونوں چیزیں امام بخاری نے جمع کر دی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، تفقہ تو امام ابو حنیفہ کا بہت آگے ہے۔ امام بخاری کے تفقہ سے امام ابو حنیفہ کا تفقہ بہت آگے ہے، امام مالک کا تفقہ بھی آگے ہے، اور امام شافعی اور عمر کا تفقہ بھی آگے ہے۔ لیکن امام بخاری نے یہ جو کمال کیا کہ قرآن اور سنت کو جمع کر کے اپنی کتاب کو جامع بنا دیا، یہ کمال ان کا نہیں ہو سکا۔ یہ کمال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل کہ قرآن کی آیت بھی پیش کی اور 7 حدیث بھی پیش کی۔ بچوں نے پڑھا ہے باب و بدل وحی کے بعد سب سے پہلے کیا کیا امام بخاری نے؟ وحی کو ثابت کرنے لیے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعد، آیت قرآنیہ۔ کتاب الایمان شروع کی تو سب سے پہلے کہا ایمان کیا کیا؟